السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ثاقب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ثاقب وائس۔ دوستو یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، پر کیا ہوا اگر کوئی کافر اللہ تعالیٰ کو ہی چیلنج کرنا شروع کر دے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خدا کو چیلنج کر کے عبرت بننے والے سب سے منافق لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک برٹش بزنس مین اور شپ بلڈر تھا جو بحری جہازوں کو ڈیزائن کرتا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے دنیا کا سب سے فیمس شپ ٹائٹینک بلڈ کیا تھا۔ ویسے تو یہ ایک بہت ہی ماہر شپ ڈیزائنر تھا، لیکن یہ اپنے ٹیلنٹ کو لے کر کچھ زیادہ ہی غرور میں آ گیا۔ جب اس نے ٹائٹینک بلڈ کیا تو اس سے اپنے ٹیلنٹ پر اتنا غرور تھا کہ اس نے دعویٰ کیا کہ اس شپ کا ڈیزائن اتنا پرفیکٹ ہے کہ اسے نعوذ باللہ خدا بھی سمندر میں نہیں ڈبو سکتا۔ لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ٹائٹینک کو پہلی دفعہ سمندر میں اتارا گیا تھا تو یہ نارتھ اٹلانٹک اوشن پر پہنچا تھا کہ یہ وہاں ایک آئس برف سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ اس شپ میں دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین اور مشہور افراد بھی سفر کر رہے تھے، جن میں اینڈریو بھی شامل تھا۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز سمندری حادثے کا شکار ہو گیا۔ جب یہ جہاز برف سے ٹکرایا تو اس میں شگاف پڑ گئے اور تیزی سے سمندر کا برتیلا پانی اندر داخل ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت ٹائٹینک میں 1500 افراد شامل تھے، جن میں سے آدھے سے زیادہ ٹائٹینک کے ساتھ ہی ڈوب گئے تھے۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا اور اللہ نے اس سمیت اس کے بنائے ہوئے شپ کو بھی سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ ایون آج تک تھامس اینیو کی لاش بھی کسی کو نہیں ملی۔ ویل اب بندہ اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنے کی کوشش کرے گا تو ایسا تو ہوگا۔ نمرود، دوستو دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو نمرود کو نہ جانتا ہو۔ یہ اپنے دور کا سب سے ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اسے شدید غصہ آیا اور اس نے ان سے کہا کہ جاؤ اور اپنے اللہ سے کہو کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج بھیج دے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ وہی خبیث تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نمرود کا مقابلہ کرنے کے لیے مچھروں کی ایک فوج بھیجی۔ ان باریک اور چھوٹے مچھروں نے نمرود کے لشکر کا خون ہی نہیں بلکہ گوشت تک نوچ لیا تھا اور وہ پورے کا پورا لشکر ہلاک ہو کر برباد ہو گیا۔ ان نمرودیوں کی صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس لشکر میں سے صرف ایک مچھر نمرود ملعون کی ناک میں گھس گیا اور ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا تھا۔ 400 سال تک اس مچھر نے نمرود کا وہ اشر کیا کہ یہ اپنا سر دیواروں اور فرش پر مارتا تھا۔ ایون کہ سکون پانے کے لیے یہ اپنے سر پر ہتھوڑے اور جوتے بھی مرواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کی سب سے ادنا مخلوق کے ذریعے اس مقام پر پہنچا دیا کہ پہلے جو لوگ اس کی پوجا کرتے تھے آخر میں یہ انہی سے جوتے کھاتا کھاتا مر گیا۔ ویل اللہ تعالیٰ کو للکارنے والے کا انجام ایسا ہی